عمران خان، یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنی ہے اور کس کی نہیں لگنی ہے۔ میں اپنے سورس سے بات کر رہا تھا عمران خان کے کیس کے بارے میں، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو آڈیو تیار ہو رہی ہے عمران خان کے بارے میں، یا ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں یا جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ آڈیو آپ کہیں کورٹ میں بھی پیش کی جائے گی؟ انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے، عمران خان کو کورٹ میں پیش کرنے کی کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے عدالت کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عدالت کو حکم دینے کی ضرورت، عدالت وہی کرے گی جو انہیں کہا جائے گا۔ یہ تو صرف پبلک پرسیپشن کے لیے آڈیو جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور وہ آڈیو اب کچھ لوگوں کو سنوائی جائے گی یا سنوائی جا چکی ہوگی، ابھی کچھ دنوں میں آپ کو کنفرمیشن آ جائے گی۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بڑا عجیب کام کیا۔ جب ذیشان نے انجینئر کو کہا کہ میں نے آپ کی ریکارڈنگ کر دی، جو آپ لوگوں نے مجھے سوالات فیڈ کرنے کی کوشش کی عمران خان کے بغض میں، اس کے خلاف، یعنی آپ لوگوں نے عمران خان کے خلاف مذہبی نوعیت کے گھٹیا سوال مجھے فیڈ کرنے کی کوشش کی، میں نے آپ کی وہ کال ریکارڈ کر دی۔ تو انجینئر صاحب نے کہا آپ کی تربیت ہی غلط ہوئی ہے، ماں باپ تک پہنچ گئے، یہ کہا آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ باتیں کرتے رہے۔ لیکن وہی انجینئر ایک اور بیان میں کیا کہتا ہے؟ ایک اور بیان میں کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ آڈیوز آ گئی نا تو پتا چل جائے گا کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے۔ یہاں نہیں کہہ رہا کہ غیر اخلاقی کام ہے، یہاں نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ماں باپ نے ان کی غلط تربیت کی ہے، ان جرنیلوں کی جو کالیں ریکارڈ کر رہے ہیں جیل کے اندر، وہاں نہیں کہہ رہا۔ اندازہ کریں، جب اپنی کال ریکارڈ ہو گئی تو معیار کچھ اور بنا لیا، جب کال ریکارڈ ہو گئی عمران خان کی بات چیت ریکارڈ ہو گئی، وہاں پہ معیار کچھ اور بنا لیا، وہاں کیا عمران خان سے پوچھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اور خود کی ہے دو نمبری۔ عمران خان تو کرتا ہے نا باتیں، اور یہ نجم سیٹھی کہہ رہے جی وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اور نجم سیٹھی نے یہ بھی بتایا، نجم سیٹھی کس کا آدمی ہے، کن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو نجم سیٹھی صاحب نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ جو امریکہ سے لوگ آئے تھے وہ بھی عمران خان کو ملوائے گئے، 2.5 گھنٹے عمران خان کے جا کے لوگ ملتے گئے ہیں، اور عمران خان انکار کرتے رہ گئے، میں کوئی ڈیل نہیں کرتا بھائی ان سے۔ انجینئر صاحب ایسا بتا رہے ہیں جیسے کہ بہت فرسٹریشن ہے، اور عمران خان تو کہہ رہے ہیں جی ڈیل کرو ڈیل کرو۔ یہ کوئی اور پکچر دے رہے ہیں، وہ کوئی اور پکچر دے رہے ہیں، اور دونوں ایک ہی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ عجیب کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے۔ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے تھے، لیکن بہت بری طرح کلین بولڈ ہوئے ہیں، اور اپنی کریڈیبلٹی بھی انہوں نے وار لی ہے۔ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے، تیسرے دن تیسری بات کرتے۔ جو آدمی اپنی زبان پہ کھڑا نہ رہ پائے اس کی کیا کریڈیبلٹی، یعنی سیاست میں آ کے نا اپنا بیڑے ہی گرک کر۔ ناظرین، جب بھی آپ کو مذاکرات کے حوالے سے خبریں دی جائیں، اور خاص طور پہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں وہ آپ کو یہ خبریں دیں، ایک تو ان کی کریڈیبلٹی پہلے ہی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کو یہ خبر بنا کر چلاتے ہیں۔ کوئی بھی ایک کرنل یا کوئی بھی ایک بریگیڈیئر یا میجر وہ ٹیلی فون کرتا ہے کسی بھی صحافی کو اور اس کو ایک کہانی سنا دیتا ہے، وہ صحافی بعد میں کہتا ہے عسکری ذرائع کے حوالے سے یا باوثوق ذرائع کے حوالے سے یا طاقتور حلقوں کے حوالے سے، اور سب اس پہ بلیو کر کے خبر چلا دیتے ہیں۔ تو کریڈیبلٹی ان کی اتنی ہے کہ جن بندوں کو اپنا نہیں پتا وہ ان کو خبریں بتاتے ہیں اور یہ خبریں چلاتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کبھی مذاکرات کی خبر آئے نا، اور یہ کہا جائے بار بار کہ جناب مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، بات چیت کرنے میں دلچسپی رکھی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ حکومت کو کوئی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے، حکومت کی حالت پتلی ہو رہی ہے، یا حکومت کے اندر کوئی ٹیم میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، یا معاشی ٹیم تبدیل ہو جائے گی، یا کوئی ونڈر بوائے آ جائے گا، یہ چیزیں جب بھی آپ ہوتی ہوئی دیکھیں تو آپ ایک بات سمجھ جائیں کہ کوئی عوامی احتجاج ہونے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، اور وہ اس سے نمٹنے کے لیے ایک ماحول بنا رہے ہیں۔ اس سے یہ حاصل کیا کریں؟ یہ ڈائیورجن لگاتے ہیں۔ آپ جب کبھی کہیں سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو اچانک ایک بورڈ آ جاتا ہے ڈائیورجن، اور وہ بتاتا ہے کہ جی آگے کام چل رہا ہے، آپ ادھر سے مڑ کے چلے، تو وہ آپ کا رستہ بدل دیتے ہیں۔ تو وہ آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے پبلک کو ایک نیا کھلونا دے دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں جناب یہاں تو مذاکرات چل رہے تو جلدی کوئی نہ کوئی معاملہ حل ہو جائے۔ کبھی انہیں بتاتے ہیں کہ حکومت تو ویسے ہی مشکل میں آ گئی، یہ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، یا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، لہذا ہمیں زور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پبلک کو اس قسم کا یہ چھنکنا دیتے ہیں بجانے کے لیے، اور لوگ 2-4 مرتبہ، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا 2-4 مرتبہ ان کے جھانسے میں آئے بھی ہیں۔ لیکن اب آپ ان کو سنیں تو آپ فوری طور پہ جب بھی کوئی تحریک چل رہی ہو یا مومنٹم بن رہا ہو یا لوگ موبلائز ہو رہے ہوں تو اس وقت اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ دھوکہ دینے کی تیاری کی جائے۔ جو اصل پلان ہے وہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا، اور 8 فروری کو اس کا پہلا امتحان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے ایک مومنٹم گین کرنا شروع کر دیا۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مومنٹم وہاں پہنچ گیا
जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब जो हरिपुर के मनाजिर है वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना, फिर आपको पता चले, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद हरिपुर जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका ये है कि पूरा पाकिस्तान बंद कर। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं कर, हम ये बैठे हुए जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद, लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इनमें एक तो ये है कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 महीने इमरान खान साहब के वकला ने कोशिश की उनका केस लग जाए। ये एक्चुअली एक केस नहीं है, 2 केसेस हैं इमरान खान साहब के, जो दोनों ही नहीं लगने दिए जा रहे और दोनों में टेक्निकली इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है। एक तो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया गया था, क्योंकि अडियाला जेल में जो भी अदालत लगती है, जो भी जज आता है, उसको मजबूर किया जाता है कि वो इमरान खान के खिलाफ फैसला दे। तो वो पहले भी फैसले खिलाफ आते रहे, अब भी आइंदा खिलाफ ही आएंगे ऐसा लगता है। बहरहाल इमरान खान साहब के खिलाफ जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस आया था, वो उसमें जमानत करवाना चाह रहे थे, क्योंकि उसी एक केस में इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई महीनों से गिरफ्तार है। अगर वो जमानत हो जाती तो 8 महीने तक उसको लटकाया गया मामले को, और 8 महीने तक लटकाने के बाद पीटीआई ने बहुत कोशिश की, उनके वकला ने बहुत कोशिश की, तो अब आज के दिन में वो केस लगा हुआ है। आज के दिन तक इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है जेल के अंदर, वो सिर्फ एक मुकदमे में है और वो यही मुकदमा है। अगर आज इमरान खान साहब को बेल मिल जाए तो वो एक आजाद आदमी है, वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न है वो ये बता रहा है कि जैसे ही इमरान खान साहब का एक केस खत्म होने लगता है तो पहले दूसरे में सजा दिलवाई जाती है, फिर पहले वाला केस खत्म किया जाता है। तो अब सजा किसमें दिलवानी है? वो एक मुकदमा बहुत तेजी से चलाया जा रहा है अदालत में, और जो मुकदमा अदालत में तेजी से चलाया जा रहा है वो तोशाखाना 2 है। तोशाखाना के साथ 2 क्यों लगता है, जरा कभी आपने ये सोचा है? मामला ये है कि ये इमरान खान साहब पे तोशाखाना के हवाले से पहले 2 मुकदमा पहले चलाए जा चुके हैं। अब ये एक और मुकदमा है जो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से चलाया जा रहा है। यानी एक ही नौयत का मुकदमा है, उसको अलग अलग करके अलग अलग अदालतों में लगा के अलग अलग सजाएं दिलवाई जा रही हैं, ताकि मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा जा सके। इमरान खान साहब ने इसमें भी एक अपील दायर की हुई है कि जनाब ये रोका जाए ट्रायल, और ये ट्रायल नहीं हो सकता। बरियत की इमरान खान साहब ने दरखास्त दी हुई है, लेकिन वो भी केस नहीं लग रहा। अच्छा, वो केस ना लगने के पीछे भी एक लंबी कहानी है जो काफी अरसे से चल रही है। जरा थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूं। साकिब बशीर साहब ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है। बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, जिन लोगों से मैं कोर्ट के मामला सीखता हूं उनमें एक साकिब बशीर साहब भी हैं, बड़े मेहरबान है। मैं कभी कभी फोन कर लेता हूं, उनकी मेहरबानी, वो चीजें बता देते हैं। वो ये कहते हैं, और उनके लिए भी ये हैरान कुन है, वो कहते हैं ये भी एक क्लासिकल केस है जिसमें तोशाखाना 2 केस ट्रायल के शुरू
میں ہی ایک بریت کی درخواست عمران خان صاحب کی جانب سے اس سال 15 جنوری کے لگ بھگ دائر ہو گئی تھی. آج 24 سپتمبر تک زیرو پر یہ کیس کھڑا ہے. یعنی 24 سپتمبر ہو گیا 15 جنوری سے لے کر لگ بھگ 9 ماہ ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب کا کیس نہیں لگ رہا. جسٹس انعام امین منہاس سن رہے ہیں یہ کیس. اور قصہ کچھ ایسے ہوا کہ یہ کیس لگا تھا سب سے پہلے میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو اعتراض ہیں وہ ختم کیے جائیں. تو 20 جنوری کو یہ جسٹس انعام امین منہاس ایڈیشنل جج بن گئے. پھر اعتراض جب ختم ہوئے تو یہ کیس جانا تو واپس چاہیے تھا اسی جج کے پاس جس کے پاس پہلے لگا ہوا تھا, کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا اعتراض ختم کروا لے اور واپس یہیں پہ لے آئیں اعتراض ختم کر کے. لیکن ہوا یہ کہ جب کیس کے اعتراض ختم ہوئے تو یہ کیس بجائے اس کے کہ لگتا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس, یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو نئے جج آئے تھے کچے جج یعنی ایڈیشنل جج ان کے سامنے 23 جنوری کو یہ کیس لگا دیا. اور تب سے لے کر اب تک یہ کیس سنا ہی نہیں جا رہا. اب یہ معاملہ میں اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں لیکن اس کو یہاں روک لیں. تو یہ کیس اس لیے نہیں سنا جا رہا کہ وہاں پہ بھی عمران خان صاحب توشہ خانہ 2 میں فارغ ہوتے ہیں اور یہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ القادر میں بھی فارغ ہوتے ہیں. تو اگر یہ 2 کیس اڑ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو پھر اندر رکھنا صرف 9 مئی کا کوئی مقدمہ بنا کے ممکن ہوگا. اور 9 مئی کے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ عمران خان تو گرفتار تھے, اندر تھے, اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا باہر یہ اچھا نہیں ہوا. انہوں نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے, اور یہ اس ری ایکشن کے نتیجے میں ہوا جو انلیگل ایکشن کیا گیا تھا رینجرز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ ہے ٹوٹل کہانی. اب آج عدالت میں کیا ہونے جا رہا ہے جا کر دیکھ لیتے ہیں. 11:30 بجے عدالت میں پہنچیں گے سب لوگ کورٹ روم نمبر 1 میں, جہاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر لوگ یہ سنیں گے. عمران خان صاحب نے اسی چیف جسٹس کے بارے میں کہا کہ انہیں 3rd امپائر بنانا چاہیے. اگر پاکستان نے میچ جیتنا ہے تو عاصم منیر کو اور محسن نقوی کو اوپنر بھیجو, قاضی فائد عیسیٰ کو اور سکندر سلطان راجہ کو امپائر بناؤ, اور 3rd امپائر لگاؤ جسٹس جوگر کو, جو کیس ہی نہیں لگنے دیتے. بہرحال دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی اپیل میں آج عدالت میں کیا ہوتا ہے. بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی وہاں پہنچے, اس کا بندوبست کیا جا رہا. دیکھتے ہیں کون پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا. دوسری ناظرین بڑی خبر آج کی ایک اور ہے, تو یہ خبر ذرا آپ دیکھیے. یہ ایک ہونے جا رہی ہے گول میز کانفرنس وکلا کی. یہ 2 سال پہلے بھی ہوئی تھی. غالباً یہ اس وقت ہوئی تھی جب میں یا تو ISI کی قید میں تھا یا میں نیا باہر آیا تھا, کیونکہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے اس کے بارے میں. میں خبریں نہیں بھولتا, مجھے 15 سال پرانی خبر بھی یاد ہوتی ہے. لیکن یہ خبر اگر میری نظر سے نہیں گزری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں اس وقت ISI کی قید میں تھا, یا یہ اس وقت ہوئی یا اس کے بعد اس وقت ہوئی جب میں خبریں نہیں دیکھ رہا تھا, مجھے آئیڈیا نہیں تھا, میں بیمار تھا. تو ناظرین 26ویں آئینی ترمیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئین اور قانون کی پامالی, عدلیہ کے وقار کی دھجیاں بکھیرنے کی سازش اور آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف وکلا کی ایک گول میز کانفرنس ہو رہی ہے. اب اس کانفرنس میں کون کون ہے ذرا یہ نام آپ دیکھ لیجئے. سردار لطیف کھوسا, اعتزاز احسن, حامد خان, پوری تحریک انہوں نے چلائی تھی. یہ سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اعتزاز احسن بھی ہیں. اس کے بعد علی احمد کرد, یہ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں. منیر ملک, یہ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں. پھر بیرسٹر علی ظفر, یہ بھی اسی عہدے پر رہ چکے ہیں ماضی میں. اور قاضی انور, یہ بھی سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہ چکے ہیں. یہ بڑے سینئر وکلا ہیں. ان میں سے 6 ایسے ہیں جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, اور لطیف کھوسا صاحب سابق گورنر بھی ہیں اور آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں, وہ بہت سارے عہدوں پہ کام کر چکے ہیں. تو یہ تو ہے چند سینئر وکلا. باقی جو وکلا ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آ جائیں گے. تو یہ گول میز کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں آج کے دن میں صبح 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک یہ جاری رہے گی. 6 گھنٹے یہ وکلا بیٹھیں گے اور وہاں سے کوئی لایا عمل لے کر نکلیں گے. شام کو جو ان کی پریس بریفنگ ہے اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا فیصلے کیے اور معاملہ کس طرف جائے گا. بہرحال یہ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے. اب اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے. عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے, وہ سٹیٹمنٹ چلے بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی جو ہے نا وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بچھے ہوئے ہیں. پاکستانی حکمران شہباز شریف صاحب کے بارے میں یعنی وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں نا تو فوراً دونوں ہاتھوں سے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور مسکراتے ہیں. ایک اجلت کا شکار ہے, ایک ایسا لگتا ہے کہ ہڑبونگ مچی ہوئی ہے, اور ایک بہت ایسا لگتا ہے شہباز شریف صاحب اس کو کھانا چاہ رہے ہیں یا اپنے اندر سمونا چاہ رہے ہیں اس آدمی کو. ہر آدمی کے فین بن جاتے ہیں جا کے. ایتھوپیا کا کوئی سربراہ مملکت مل جائے تو اس کے ساتھ, روانڈا سے مل جائے اس کے ساتھ, نائجیریا سے مل جائے اس کے ساتھ, کسی چھوٹے موٹے سینٹرل ایشیا کا ملک کا مل جائے اس کے ساتھ,
नेपाली, श्रीलंकन, कोई भी, ये शहबाज शरीफ साहब एक अजीबो